چیئرمین نیب کو توسیع دینے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ قرۃ العین شیرازی کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی وزیر برائے غربت کا خاتمہ اور سماجی تحفظ شازیہ مری کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب کو توسیع دینے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور اس سے متعلق تمام عمل آئین و قانون کے مطابق ہوگا۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ انٹرویو میں نئے آرمی چیف کی تقرری سے متعلق سوال پر صرف اتنا کہا کہ اتحادی حکومت میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا انتہائی اہم کردار ہے۔ جتنے بھی فیصلے ہونے ہیں شہباز شریف سب کو لے کر چلیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP سے نکالے گئے 8.5 لاکھ لوگوں کو اپیل کا حق دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو پروگرام سے نکالنے کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ بعض افراد کو عمرہ، ارجنٹ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنانے پر مجرم قرار دے کر پروگرام سے نام نکال دیا گیا۔ اب تمام نکالے گئے لوگوں کو اپیل کا حق دے دیا اور مستحق لوگوں کو دوبارہ پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ شازیہ مری نے بتایا کہ 7.28 ملین افراد BISP کے وصول کنندہ ہیں، جبکہ یہ تعداد رواں سال جون میں 8 ملین ہو جائے گی، جبکہ ہمارا ٹارگٹ 10 ملین افراد کا ہے۔ اس طرح غربت کی لکیر سے نیچے تقریباً تمام افراد کور ہو سکتے ہیں اور جو پیریڈ کورونا کے دوران 6 ماہ ہو گیا تھا اسے بڑھا کر 4 ماہ کرنے جا رہے ہیں۔ شازیہ مری نے واضح کیا ہے کہ BISP کا نام کبھی احساس نہیں تھا، نہ اس کے لیے قانون میں کوئی ترمیم کی گئی ہے۔ کابینہ میں احساس کہہ دینا قانون کو بدل نہیں سکتا۔ اقوام متحدہ اور دنیا کے کئی ممالک نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے مزید بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ کیا خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے مانگے گئے پیسوں کا BISP سے کوئی تعلق نہیں؟ وفاقی وزیر نے خیبر پختونخوا حکومت کے BISP سے نکلنے سے متعلق خط کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ لگ رہا ہے کہ صوبائی حکومت کو معلومات نہیں ہے یا وہ کنفیوژن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ BISP کا پچھلا بجٹ 250 ارب تھا، جس میں سے 30 ارب نکال کر راشن کے نام پر رکھے گئے۔ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے راشن پروگرام میں رقم ڈالی گئی تھی جس کا تعلق پروگرام سے نہیں ہے۔ اس کی بینیفیشری صرف خیبر پختونخوا حکومت نہیں باقی صوبے بھی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ان 30 ارب میں سے کچھ بھی خرچ نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا حکومت چاہتی ہے کہ ان کے پارک کیے گئے پیسے انہیں واپس کیے جائیں۔ اس کا BISP سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خط میں یہ کہنا غلط ہے کہ اسے ری نیم کیا جا رہا ہے۔ یہ غلط انفارمیشن پر مبنی خط ہے جس کا معاملہ فائنانس ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے۔ صوبائی حکومت نے کابینہ کو غلط انفارمیشن دی اور کابینہ سے بھی غلط فیصلہ کر لیا۔ کیا عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ کابینہ میں زیر غور آیا ہے؟ کابینہ کی رکن شازیہ مری نے انڈیپینڈنٹ اردو کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ کابینہ میں زیر غور نہیں آیا، لیکن ان کے عین شکنی سے متعلق اقدامات کابینہ میں زیر غور آئے ہیں۔ عین شکنی کے حوالے سے عین بڑا واضح ہے، جو بھی عین شکن ہوا اسے سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ مثالیں قائم نہیں کی جائیں گی تو پھر کوئی بھی عین توڑ سکتا ہے۔ کوئی مقدس نہیں ہے، کسی بھی ادارے کا رہنما ہو، کسی بھی اہم پوزیشن یا چھوٹی پوزیشن پر ہو، اگر وہ شخص عین شکنی کا ذمہ دار ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف پر الزام ثابت ہو چکا ہے تو یقیناً عمران خان عین سے بالاتر نہیں ہے۔ اگر عمران خان نے عین کی خلاف ورزی کی ہے تو عین عمران خان کے خلاف ورزی کی اجازت دیتا ہے۔ اگر ایک جنرل کے خلاف کیس چل سکتا ہے تو پھر عمران خان کے خلاف بھی چل سکتا ہے۔ عمران خان کے کیے گئے معاہدوں کو تسلیم نہ کرنا ملک کی ساکھ پر سوال۔ شازیہ مری کا کہنا ہے کہ عمران خان نے IMF سے قیمتیں بڑھانے کا معاہدہ کیا لیکن واپس آ کر کہا کہ میں قیمتیں کم کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے مشکل یہ بھی ہے کہ اگر اس وقت ہم عمران خان کے کیے گئے معاہدوں کو تسلیم نہ کرنے کا کہہ دیتے ہیں تو اس سے پاکستان کی ساکھ پر سوال اٹھے گا۔ موجودہ حکومت اس مہنگائی کی ذمہ دار نہیں ہے۔ شازیہ مری کے مطابق پچھلے 4 برسوں میں جو ان کی کارکردگی رہی ہے، حکومت پر بوجھ پڑنے کا ہمیں ادراک تھا۔ ہم عمران خان کی طرح نہیں کہ کہیں کہ ہمیں ملکی مسائل کا پتہ نہیں تھا، مشکل فیصلے ہمارے سامنے ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔